نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ کل میں اپنے ایک دوست کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا تو میرا دوست کہنے لگا کہ آپ مجھے بتائیں کیا ایسی کوئی روایت موجود ہے کہ کوئی صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ایسے نازیبہ کلمات استعمال کرتا ہو جن کلمات سے ان کی شان میں کمی آتی ہو۔ تو میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کیا ہم میں سے کوئی بندہ کوئی ایسے کلمات استعمال کر سکتا ہے جس سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو؟ کہنے لگا جی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میں نے کہا ہم اتنے 100 سال کے بعد آنے والے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بے ادبی کا نہیں سوچ سکتے تو کیا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، ان کے ہم عصر تھے، تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ایسے کلمات کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی مسلم شریف میں کوئی ایسی حدیث ہے۔ تو میں نے کہا میں اس حدیث کی بھی وضاحت کرتا ہوں۔ پہلے میں نے کہا آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر سنیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت کرنے کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی لا یبغضک الا منافق، جو منافق ہیں وہ آپ سے بغض رکھیں گے اور جو مومن ہیں وہ آپ سے محبت کریں گے۔ یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ گویا کہ نفاق کی علامت ہے۔ تو ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، آپ نے فرمایا کہ جو مجھے دوست سمجھتا ہے تو وہ میرے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی دوست سمجھے۔ اللہم والی من والاؤ، یا اللہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی لگائے یا اللہ تو اس کا دوست بن جا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم عادی من عاداؤ، یا اللہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت رکھے یا اللہ تو اس سے عداوت رکھ۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں فرمایا تھا کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، احبہما یا اللہ واحب من یحبہما، یا اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر۔ تو ہم تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ان کے بیٹوں سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن فرمایا تھا لَعُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا یحب اللہ ورسولہ، وہ شخص اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ ایسا شخص ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جھنڈا دیا۔ تو میں نے کہا ہم تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت کرنے کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ ہم نے کتنے، میں نے تو ایسے خطبہ جمعہ جس کے اندر میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا ذکر کیا، اور جتنے اہل السنہ والجماعہ ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن وہ غلو سے کام نہیں لیتے۔ غلو کیا ہے؟ جس کا جو مقام مرتبہ ہے اس سے بڑھا دینا۔ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید محبت اس کا نام ہے، جب تک کسی میں خدائی صفات نہ ڈالی جائیں تو گویا کہ آپ اس سے محبت نہیں کر رہے۔ تو خدائی صفات ڈالنے کا نام کسی شخصیت میں یہ محبت نہیں ہے، یہ غلو ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بارے میں فرما دیا تھا لا تطرونی، فرمایا کہ میری صفات کے اندر آپ مبالغے سے کام نہ لینا، مجھے ایسے بڑھا چڑھا کے بیان نہ کرنا جس طرح نصارہ نے مسیح بن مریم کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بیٹا قرار دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرنا، میرے بارے میں ایسا نہ کرنا، انما انا عبد اللہ ورسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اس کا رسول ہوں۔ تو کوئی صحابی بھی اپنے بارے میں یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ میرے بارے میں ایسے غلو والے کلمات استعمال کیے جائیں جس میں مجھ میں خدائی صفات ڈالی جائیں۔ کسی صحابی نے بھی نہ ایسا دعویٰ کیا ہے اور نہ کبھی اس نے کوئی ایسی بات کہی۔
تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. ابو الحسن بھی کنیت ہے اور ابو تراب بھی ان کی کنیت ہے. ہم آپ کے سامنے وہ روایت رکھتے ہیں جس روایت کو لے کر یہ انجینئر محمد علی مرزا وہ صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات لوگوں کے اذہان میں ڈالتا ہے. تو بلکہ میں تو کہوں گا جس طرح ہم شیطان کے وسوسات سے پناہ پکڑتے ہیں تو ایسے انسان کے وسوسات سے بھی پناہ پکڑنی چاہیے جو لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہا ہے، لوگوں کی غلط رہنمائی کر رہا ہے، صراط مستقیم سے ان کو اتار کر وہ ضلال مبین کے اوپر، واضح گمراہی کے راستے کے اوپر ان کو لے کر جا رہا ہے. تو ایسا آدمی وہ کیسے اپنے آپ کو امام ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ امام ہے؟ ہم نے تو ایسا آج تک کوئی لائن نہیں دیکھا جس کو یہ لقب دیا گیا ہو اور وہ کسی بھی صحابی کی تنقید کرنے والا ہو، جو کہ صحابہ کی گستاخی کرنے والا ہے. اس کو امام تو کیا، اس کو تو ہم عالم بھی نہیں اسے کہہ سکتے، بلکہ اسے جاہل بھی نہیں، بلکہ اسے اجہل الناس، لوگوں میں جو سب سے زیادہ جاہل ہے وہ انسان ہوتا ہے جو کسی صحابی کی تنقید کرنے والا ہے. بلکہ وہ اذل من الحمار، گدھے سے بھی زیادہ بدتر ہے جو کسی صحابی کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والا ہے. اچھا وہ روایت کیا ہے؟ مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ ابو حازم جو تابعی ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی تھے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو آل مروان میں سے ایک آدمی وہ گورنر بنا، تو اس نے سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا. یہ جو روایت ہے مسلم شریف میں 2409 نمبر ہے اس روایت کا. اچھا وہ جو آل مروان میں سے بندہ گورنر بنا تھا اس نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور کہا کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو برا بلا کیوں نہیں کہتے کہ آپ ان کو برا بلا کہیں، وہ آل مروان میں سے جو آدمی تھا. اچھا اب دیکھیں، آل مروان میں سے ایک آدمی گورنر بنا راجل، تو کیا اس حدیث میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، کیا یہ کسی ایک محدث نے لکھا ہے کہ وہ جو گورنر بنا تھا وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا ان کے باپ سیدنا سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی وہ گورنر تھے؟ اب جو آل مروان ہے وہ آل مروان کیا آل مروان کے اندر صرف سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے، کیا یہ صرف آل مروان ہے؟ اچھا میں نے جیسے مثال دی، کوئی پاکستانی وہ کسی اور ویسٹرن یونین میں جا کر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو آپ کیا کسی خاص ایک گھر کے 3-4 لوگوں کو خاص کر دیں گے اس سے وہی پاکستانی مراد ہے؟ تو یہ گویا کہ علی مرزا کی جہالت کی علامت ہے، اور اس کا صحابہ سے خصوصی طور پر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بغض کی علامت ہے کہ اس نے آل مروان میں سے جو ایک آدمی ہے وہ حدیث فٹ کر دی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے سہل بن سعد کو یہ بات کہی تھی. بھئی میں نے بتایا کیا کوئی صحابی دوسرے صحابی کے بارے میں ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ اچھا تو سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کو، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا ہے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جو مجھ نبی کو اپنا دوست سمجھتا ہے وہ میرے داماد کو بھی اپنا دوست سمجھے. تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. تو وہ جو آل مروان میں سے کوئی آدمی تھا، ظاہری بات ہے کوئی جاہل ہی ہوگا وہ بھی، جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ ایسی ان کی گستاخی کریں. تو اچھا وہ آل مروان میں سے جو آدمی تھا، میں نے پھر بتایا یہ مرزا محمد علی انجینئر کو اگر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر دے دے تو یہ کبھی بھی اس روایت میں یہ نہیں دکھا سکتا کہ آل مروان میں سے جو آدمی وہ گورنر بنا تھا وہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو. کیا اس حدیث کے اندر جو مسلم شریف کی حدیث ہے 2409، کیا اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟
اس روایت کی شرح کے اندر کسی ایک محدث نے یہ لکھا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ کسی نے بھی نہیں لکھا۔ تو آل مروان تو ایک بہت بڑا، جیسے آپ کہہ لیں کہ پنجابی، اب پنجابی کوئی آپ 3-4 لوگوں کے وہ کہیں گے کہ یہی صرف پنجابی ہیں، تو کسی پنجابی نے ایسا کام کیا تو پنجاب تو اتنا بڑا ہے تو اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جاہل لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ جاہل اور کوئی گدھے سے بھی گمراہ انسان ہوگا کہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہیں، جو بھی آل مروان میں سے وہ آدمی گورنر بنا تھا۔ اچھا، تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا، وہ کہنے لگا پھر آپ ایسے کریں، اگر آپ نے نام نہیں لینا تو آپ پھر ابو تراب کے بارے میں آپ ایسے نازیبہ کلمات کہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ابو تراب جو کنیت تھی یہ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند تھی، نہ تو میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کوئی ایسے نازیبہ کلمات کا استعمال کروں گا، اور نہ ہی میں ابو تراب کا نام اس کے اوپر میں کوئی نازیبہ کلمات استعمال کروں گا۔ تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے صاف الفاظ میں انکار کیا۔ جیسے اب ہمیں کوئی بندہ کہے کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کسی صحابی کے بارے میں وہ کہے کہ آپ ان کے بارے میں ایسے نازیبہ کلمات استعمال کریں، ہم آپ کو $2 لاکھ دیں گے، اور جو صاحب ایمان آدمی ہے کیا وہ سوچ سکتا ہے؟ وہ کہے گا میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے ڈالروں کے اوپر جو آپ ڈالر دے کر مجھے کسی صحابی کی تنقید صاحب کروانا چاہ رہے ہیں، کسی صحابی کی گستاخی آپ مجھ سے کروانا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کو اتنے ڈالر دیتے ہیں تو میں آپ کے ایسے ڈالروں کو جوتے کی نوک کے اوپر بھی نہیں رکھتا۔ تو مرزا صاحب آپ ہو سکتے ہیں کہ جب آپ کو وہ جناب جو صحابہ کے دشمن ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں، کیونکہ پہلے آپ اور زبان بولتے تھے، پہلے آپ کہتے تھے کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بکواس کرتا ہے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اب آپ کے پاس کون سی ایسی کرنسی آپ کو لوگ دے رہے ہیں، پیچھے سے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ اب آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ کو باغی گروہ قرار دیتے ہیں، ان کے گروہ کے بارے میں آپ نازیبہ کلمات استعمال کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی گستاخی کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں ام المومنین تک آپ کی گستاخی پہنچ گئی۔ پہلے قرآن کے بارے میں بے ادبی کی، قرآن کے بارے میں یہ کہا جی اگر کوئی آدمی بغیر سوچے سمجھے قرآن پڑھتا ہے تو ایسے ہے جیسے کسی کو فرنچ زبان میں گالیاں نکالی جائے۔ آپ کو تو تشبیہ دینے کا علم نہیں ہے کہ کسی چیز کو دوسرے سے تشبیہ کیسے دیتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے جو بندہ، میں نے تو پہلے بتایا تھا، جو پراپر علم حاصل نہیں کرے گا وہ اس طرح کی بونگیاں مارے گا، اس طرح کی باتیں کرے گا۔ اچھا، اب ظاہری بات ہے جو لوگ ایسے انسان کے پیچھے چلیں، میرا جو دوست تھا جب میں نے اسے یہ ساری باتیں بتائی تو وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا یار میں تو اس کے بیان سنا کرتا تھا، میں تو اس کو بہت بڑا پڑھا لکھا شخص سمجھتا تھا۔ میں نے کہا آپ اسے پڑھا لکھا شخص سمجھتے ہیں، یہ گدھے سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ جو کسی صحابی کی گستاخی کرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ پڑھا لکھا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو لوگوں میں سب سے زیادہ جاہل اور گمراہ انسان ہے۔ اچھا، تو میں بتا رہا تھا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو تراب جو ان کی کنیت ہے، میں حضرت علی کے بارے میں یا ابو تراب کے بارے میں، دونوں سے مراد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں بے ادبی کروں یا گستاخی کروں۔ تو وہ جو آل مروان میں سے جاہل انسان تھا وہ کہنے لگا کہ آپ بتائیں کہ ابو تراب حضرت علی کی کنیت کیسے پڑھی ہے؟ تو پھر سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے تو آپ نے پوچھا این ابن عمک، اے فاطمہ آپ کے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ یعنی اس سے ذرا جو اگر رشتہ داری کا اظہار کیا جائے تو دل میں زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ فرمانے لگی کہ کان بینی و بینہ شیء، کہ میرے اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان کچھ بات ہوئی تو فغاضبنی، تو وہ مجھ سے ناراض ہو کر گھر سے باہر چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ آپ دیکھیں ذرا پتہ کریں اینہ ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کہاں ہیں۔ یہاں سے ایسے لوگوں کی بھی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ تو آپ نے اس صحابی سے کہا کہ آپ جا کر ڈھونڈے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اچھا وہ میں ہر جگہ موجود ہوں تو مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔
اچھا، اس صحابی نے آ کر آپ کو خبر دی کہ وہ مسجد نبوی میں صحن میں لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. ابو تراب اب کھڑے ہو جائیں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت اب سے ابو تراب پڑ گئی، اور اس کنیت سے ان کو یاد کرنا بہت اچھا لگتا تھا، بلکہ وہ لوگوں سے خود کہتے تھے کہ آپ میرا نام لینے کی بجائے مجھے آپ ابو تراب کہا کریں. یعنی ابو تراب کنیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنیت دی، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ابو تراب کنیت کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے. اچھا، اب یہ روایت ہے. اب آپ دیکھیں اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام کہاں ہے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا نام کہاں ہے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی کا نام کہاں ہے. کیا آل مروان سے مراد کیا صرف یہ 3 بندے ہوتے ہیں؟ جیسے ہم کہیں جی کسی بلوچی نے ایسا کام کیا تو کیا بلوچی سے کوئی 3-4 بندے وہی مراد ہوں گے؟ کسی پٹھان نے ایسا کام کیا تو کیا وہ پشتون سے مراد وہ صرف 2-4 یا کسی ایک بندے کے گھر والوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے یہی مراد ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. جب عام کسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے بتایا کہ وہ کوئی جاہل اور نکمہ انسان ہی ہوگا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے کلمات کا استعمال اسے کہہ رہا ہے کہ آپ ایسے کہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے جو ایسی باتیں جو اصل پیرائے سے ہٹ کر ہیں، جس کا معنی مفہوم محدثین نے کچھ اور بیان کیا ہے، اور ایسے زندیق قسم کے لوگ جو احادیث کو ان کی اصل یعنی کنٹینٹ سے ہٹا کر بیان کرتے ہیں، صرف کیا پیسے کی خاطر. کیونکہ کچھ ایسا خاص طبقہ ہے، خاص طبقے کے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. جب ایک خاص طبقے کے لوگوں نے دیکھا کہ ہم تو اس طرح کھل کر صحابہ کے بارے میں گستاخی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو پہلے ہی مشہور ہو چکے ہیں کہ یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ ایک بندے کو یہ نام دیا کہ آپ اہل سنہ والجماعہ کا ہی نام لگائیں. آپ اپنی ویب سائٹ کا نام ہی اہل سنت والجماعت یہ .com رکھ دیں، اور آپ جب لوگوں میں ایسی ایسی باتیں پھیلائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ واقعتاً پتہ نہیں ایسی باتیں ہیں. تو ایسے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے جو مسلمانوں میں فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں تفریق پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں کی آپس کے اندر اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو پھر تیار کیا جاتا ہے جو اہل سنہ والجماعہ اہل سنت والجماعت کا لبادہ اوڑھ کر، جبکہ دل سے وہ جیسے منافق آدمی زبان سے وہ بڑی اچھی اچھی باتیں بولتا ہے لیکن دل سے وہ کافر ہوتا ہے. تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق تو کسی اور باطل گروہ کے ساتھ ہوتا ہے، زہری لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اہل سنہ والجماعہ کا، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت کا عالم ہے، یہ سنی عالم ہے، تو لوگ اس کے پیروکار بن جاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو سنی عالم نے کہہ دیا ہے. اور جو پھر اصل لوگ ہوتے ہیں جو چھپے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے پیچھے، وہ کہتے ہیں جی وہ پھر حوالے دیتے ہیں ایسے لوگ، وہ کہتے ہیں دیکھو جی جو سنی عالم ہے اہل سنت والجماعت کا عالم ہے یہ مرزا محمد علی انجینئر، تو وہ بھی یہ بات کہتا ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ پہچانیں، کبھی ایسے لوگوں کے دھوکے میں مبتلا نہ ہوں. جیسے آپ شیاطین سے پناہ پکڑتے ہیں، ایسے گمراہ لوگوں کے وسوسات سے بھی پناہ پکڑیں جو صحابہ کے بارے میں رقیق ایسی گھٹیا قسم کی زبان اپنی استعمال کرتے ہیں، اور ایسے صحابہ کے بارے میں نازیبا کلمات کے استعمال کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے وسوسات سے اسی طرح پناہ پکڑیں جس طرح ابلیس کے وسوسات سے پناہ پکڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جتنے ظاہری فتنے ہیں جتنے باطنی فتنے ہیں ایسے تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ حق بات ہمیں حق دکھانا، باطل کو باطل ہی دکھانا. کوئی ایسا مرزا محمد علی انجینئر جیسا ابلیس ایسا نہ ہو کہ وہ باطل کو حق بنا کر پیش کرے تو ہم اس کے باطل کو حق سمجھ کر بیٹھ جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا، یا اللہ حق ہی حق دکھانا. یا اللہ اگر کوئی باطل بندہ باطل کو اس انداز سے مزین کر کے بیان کرے، اپنی چرب زبانی کے ساتھ اسے بیان کرے کہ ہم باطل کو حق سمجھنے لگ جائیں، تو یا اللہ ایسا نہ کرنا. یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھانا.